کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ حج کے سلسلے کا یہ چھٹا پروگرام آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ آپ عمرے کی غرض سے اب تشریف لا چکے ہیں، آپ استلام بھی آپ نے کر لیا اور اب آپ پہلا طواف کا چکر شروع کر رہے ہیں۔ اب آپ پہلا چکر سٹارٹ کریں تو آرام آرام سے یعنی رمل کرتے ہوئے چلیں، لیکن ایسا نہیں کہ تیزی کے ساتھ دوڑیں اور کسی کو تکلیف پہنچے، اور اس طرح ایک پورا آپ چکر راؤنڈ کمپلیٹ کریں۔ اس میں یاد رکھیں کہ افضل تو یہ ہے کہ آپ درود پاک پڑھیں، لیکن کچھ مخصوص دعائیں بھی منقول ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں دعا بھی عرض کر دوں گا، لیکن یہ یاد رکھیں یہ مکروہ طریقہ ہے کہ ایک آدمی بلند آواز سے پڑھ رہا ہو اور پیچھے سارے پھر اس کے بلند آواز سے اس الفاظ کو دہرائیں۔ آہستہ آواز میں دعا پڑھنی چاہیے اور خود آپ دعا مانگیں، یہی بیسٹ ہے۔ اور دیکھیں جب آپ دعا مانگ رہے ہیں یعنی اللہ سے کچھ طلب کر رہے ہیں تو دیکھ کے طلب کرنا یہ اور بھی عجیب سا لگتا ہے، زبانی یاد ہو، ورنہ پھر آپ درود پاک پڑھتے رہیں اور طواف کرتے رہیں، یہ بہت ہی افضل ہے۔ تو پہلا چکر جب آپ شروع کریں درود شریف پڑھ لیں، درود شریف پڑھ کے یہ دعا شروع کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ایمانا بک وتصدیقا بکلماتک ووفاء بعہدک واتباعا لسنة نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات الدائمت فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنت والنجاة من النار۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور طاقت اور قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بزرگ اور عظمت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول پر رحمت اور سلامتی نازل ہو۔ اے اللہ میں طواف شروع کر چکا ہوں تجھ پر ایمان لاتے ہوئے، تیرے احکام کی تصدیق کرتے ہوئے اور تجھ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہوئے، اور تیرے نبی اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے، اے اللہ میں تجھ سے دین و دنیا و آخرت میں درگزر، سلامتی اور دائمی حفاظت اور جنت سے نفع اندوز ہونے اور جہنم سے نجات کا سوال کرتا ہوں۔ آپ طواف کرتے ہوئے چلتے جائیں حتیٰ کہ آپ نے رکن عراقی، پھر رکن شامی، پھر رکن یمانی پر آئے۔ بعض لوگ وہاں سے گزرتے ہوئے دور سے یوں ہاتھ کر رہے ہوتے ہیں، بعض اس طرح استلام کرتے ہیں، یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ اگر آپ قریب سے گزر رہے ہیں تو بس آپ دونوں ہاتھ لگا کر اس کو چوم سکتے ہیں، ورنہ آپ دور سے زیارت کریں اور نکل جائیں۔ اب آپ یہ پورا گھوم کر دوبارہ حجر اسود کے پاس آئیں گے۔ حجر اسود کے پاس آ کر اب یہ حجر اسود آپ کی لیفٹ سائیڈ ہوگا، لیکن جب آپ سامنے آئیں تو پھر آپ اپنا رخ حجر اسود کی طرف کر لیں اور ویسی دور سے استلام کر لیں، بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ، یہ پڑھ کر ہاتھوں کو چومیں، پھر اپنا رخ اس طرف کریں کہ آپ کی لیفٹ سائیڈ حجر اسود ہو جائے اور اگلا طواف شروع کر دیں۔ اگلے طواف میں کی دعا یہ ہے، اللہم ان ھذا البیت بیتک والحرم حرمک والامن امنک والعبد عبدک وانا عبدک وابن عبدک وهذا مقام العائذ بك من النار وحرم لحومنا وبشرتنا على النار، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم ارزقني الجنة بغير حساب۔ اے اللہ بے شک یہ گھر تیرا گھر ہے اور یہ حرم تیرا حرم ہے، اور یہاں کا امن تیرا ہی عطا کردہ ہے، اور ہر بندہ تیرا ہی بندہ ہے اور میں بھی تیرا ہی بندہ ہوں اور تیرے ہی بندے کا بیٹا ہوں، اور یہ دوزخ کی آگ سے تیری پناہ پکڑنے والوں کی جگہ ہے، پس تو ہمارے گوشت اور کھالوں کو جہنم پر حرام فرما دے۔ اے اللہ ہمارے لیے ایمان کو محبوب بنا دے اور اسے ہمارے دلوں میں مزین فرما دے، اور ہمارے لیے کفر، برائی کرنے اور نافرمانی کو ناپسندیدہ بنا دے، اور ہمیں ہدایت پانے والوں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ
جس دن تو اپنے بندوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے مجھے اپنے عذاب سے بچانا۔ اے اللہ مجھے بلا حساب و کتاب جنت عطا فرما دے۔ اس میں بھی رکن یمانی تک پہنچ کر حسب سابق کریں گے، پھر آپ حجر اسود تک پہنچ گئے، ویسے ہی کریں گے، آپ استلام کریں اور تیسرا چکر شروع کر دیں۔ اس کی دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من الشک والشرک والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق وسوء المنظر والمنقلب فی المال والاہل والولد، اللہم انی اسألک رداک والجنت واعوذ بک من سخطک والنار، اللہم انی اعوذ بک من فتنة القبر والمحیا والممات۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں شک اور شرک سے اور اختلاف و نفاق سے اور برے اخلاق سے اور برے حال اور مال و اہل و عیال میں برے انجام سے۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری رضا اور جنت کا سوال کرتا ہوں اور تیرے غضب اور دوزخ سے پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کی آزمائش سے اور تیری پناہ چاہتا ہوں زندگی اور موت کی ہر مصیبت سے۔ اب 3 چکر پورے ہو گئے، آپ نے رمل کر لیا، چوتھے میں وہی نارمل بالکل سپیڈ سے اب آپ کو چکر پورا کرنا ہے، اور اس کی دعا یہ ہے، اللہم اجعلہ حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارتا لن تبور، یا عالم ما فی الصدور اخرجنی یا اللہ من الظلمات الى النور، اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامة من کل اثم والغنیمة من کل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار، ربی قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیما اعطیتنی واخلف علی کل غائبۃ لی منک بخیر۔ اے اللہ میرے اس حج کو حج مقبول، کامیاب کوشش، گناہوں کی مغفرت کا سبب، مقبول نیک عمل اور بے نقصان تجارت بنا دے۔ اے دلوں میں موجود کو جاننے والے، اے اللہ مجھے اندھیرے سے نور کی جانب نکال۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کے لازمی ذریعوں، تیری مغفرت کو لازمی بنانے والے اسباب، ہر گناہ سے سلامتی، ہر نیکی سے فائدہ مند ہونے، جنت سے بہرہ مند ہونے اور دوزخ سے نجات پانے کا سوال کرتا ہوں۔ اے میرے رب، تو نے مجھے جو رزق عطا فرمایا اس پر قناعت بھی عطا فرما، اور جو نعمتیں مجھے عطا فرمائی ہیں ان میں برکت بھی دے، اور اپنے کرم سے ہر نقصان کا نعم البدل بھی عطا فرما۔ چوتھا چکر پورا کر کے پھر ویسے ہی آپ 5واں استلام کریں گے اور اگلا چکر شروع کریں گے۔ اس کی دعا یہ ہے، اللہم اظلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک ولا باقی الا وجهك واسقنی من حوض نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شربتا ہنیئتا مریئتا لا مظمأ بعدها ابدا، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما استعاذک منہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اسألک الجنت ونعیمها وما يقربنی الیہا من قول او فعل او عمل واعوذ بک من النار وما يقربنی الیہا من قول او فعل او عمل۔ اے اللہ عز و جل، جس روز سوائے تیرے عرش کے سائے کے کہیں سایہ نہ ہوگا اور تیری ذات پاک کے سوا کوئی باقی نہ رہے گا، اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینا، اور اپنے نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے مجھے ایسا خوشگوار اور خوش ذائقہ گھونٹ پلانا کہ اس کے بعد کبھی ہمیں پیاس نہ لگے۔ اے اللہ عز و جل، میں تجھ سے ان چیزوں کی بھلائی مانگتا ہوں جن کو تیرے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے طلب کیا، اور ان چیزوں کی برائی سے پناہ چاہتا ہوں جس سے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ اے اللہ میں تجھ سے جنت اور اس کی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں، اور ہر اس قول یا فعل یا عمل کی توفیق کا جو مجھے جنت سے قریب کر دے، اور میں دوزخ سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور ہر اس قول یا فعل یا عمل سے جو مجھے دوزخ سے قریب تر کر دے۔ اس کے بعد پھر چھٹے چکر شروع ہوگا، اور چھٹے چکر کی دعا یہ ہے، اللہم انا لک علی حقوقا کثیرتا فیما بینی و بینک و حقوقا کثیرتا فیما بینی و بین خلقک،
اللهم ما كان لك منها فاغفره لي وما كان لخلقك فتحمله عني وأغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا واسع المغفرة اللهم إن بيتك عظيم ووجهك كريم وأنت يا الله حليم كريم عظيم تحب العفو فاعف عني۔ اے اللہ عز و جل، مجھ پر تیرے بہت سے حقوق ہیں ان معاملات میں جو میرے اور تیرے درمیان ہیں، اور بہت سے حقوق ہیں ان معاملات میں جو میرے اور تیرے مخلوق کے درمیان ہیں۔ اے اللہ عز و جل، ان میں سے جن کا تعلق تیری ذات سے ہو ان کی کوتاہی کی مجھے معافی دے، اور جن کا تعلق تیری مخلوق سے بھی ہو ان کی فروگزاشت کی معافی کا تو ذمہ دار بن جا۔ اے اللہ، مجھے رزق حلال عطا فرما، رزق حلال عطا فرما کر حرام سے، اور فرمانبرداری کی توفیق عطا فرما کر نافرمانی سے، اور اپنے فضل سے بہرہ مند فرما کر اپنے سوا دوسروں سے مستغنی کر دے۔ اے وسیع مغفرت والے، اے اللہ، تیرا گھر بڑا عظمت والا ہے اور تیری ذات بڑی عزت والی ہے، اور تو اے اللہ بڑا باوقار ہے، بڑا کرم والا ہے اور بڑی عظمت والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، سو میری خطاؤں کو بھی معاف کر دے۔ پھر یہ چھٹا چکر مکمل ہوگا، حسب سابق پھر استلام کریں، اب ساتواں چکر ہوگا۔ اس کی دعا یہ ہے: اللہم انی اسألک ایمانا کاملا و یقینا صادقا و رزقا واسعا و قلبا خاشعا و لسانا ذاکرا و رزقا حلالا طیبا و توبتا نصوحا و توبتا قبل الموت و راحتا عند الموت و مغفرتا و رحمتا بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار رب زدني علما والحقني بالصالحين۔ اے اللہ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کامل ایمان اور سچے یقین، کشادہ رزق اور عاجزی کرنے والے دل، اور تیرا ذکر کرنے والی زبان، اور حلال اور پاک روزی، اور سچے دل کی توبہ، اور موت سے پہلے کی توبہ، اور موت کے وقت کا آرام، اور مرنے کے بعد مغفرت اور رحمت، اور حساب کے وقت معافی، اور جنت کا حصول اور دوزخ سے نجات۔ یعنی یہ سب کچھ میں طلب کرتا ہوں تیری رحمت کے وسیلے سے، اے بڑی عزت والے، اے بڑی مغفرت والے، اے پروردگار، میرے علم میں اضافہ کر اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دے۔ اب آپ نے 7واں چکر کمپلیٹ کیا، پھر آپ حجر اسود کے سامنے آئیں اور 8واں استلام کریں۔ یاد رکھیں، ہمیشہ طواف میں چکر 7 ہوں گے، استلام 8 ہوں گے۔ یہ 8واں استلام کرنے کے بعد اب آپ گویا کہ طواف سے فارغ ہو گئے، اب آپ مقام ابراہیم پر آئیں اور وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کریں۔ اگر وہاں زیادہ رش ہوتا ہے بعض اوقات تو پھر ضروری نہیں ہے کہ مقام ابراہیم پر ہی پڑھیں، مسجد حرام میں جہاں آپ کو جگہ ملے 2 رکعت نماز آپ طواف کی ادا کریں۔ اس کے بعد پھر آپ آب زمزم پئیں اور خوب پیٹ بھر کر پئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم میں اور منافقین میں فرق یہ ہے کہ مومن پیٹ بھر کے آب زمزم پیتا ہے اور منافق پیٹ بھر کر نہیں پیتا۔ خوب پئیں، انشاءاللہ اس سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس کے بعد پھر اگر آپ چاہیں تو ملتزم پر آئیں، حجر اسود اور کعبۃ اللہ کے دروازے کے درمیان جو جگہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں، اور وہاں پر بہت زیادہ مطلب دعائیں مقبول ہوتی ہیں، وہاں آ سکیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اب اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو اس کے بعد اب آپ سعی فوراً کر لیں، اگر تھکے ہیں تو تھوڑا سا وقفہ کر سکتے ہیں، تھوڑی دیر آرام کر لیں، اس کے بعد سعی کر لیں، یہ بھی صحیح ہے۔ لیکن سعی کرنے کے لیے آپ کو پھر ایک کام کرنا ہوگا کہ پہلے آپ جیسے آپ نے 2 رکعت پڑھ لی، مقام ابراہیم پر آئے، اس کے بعد آپ نے ملتزم پر حاضری دی، پھر آب زمزم وغیرہ پی لیا، اب اس کے بعد آپ سعی کے لیے کوشش کریں کہ اب سعی ہو جائے۔ صفا مروہ آپ مطلب کسی سے بھی معلوم کر لیجئے گا، اس کے لیے ایک دروازہ ہے جو صفا مروہ کی طرف جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسی پوزیشن میں انسان کھڑا ہوتا ہے کہ وہ اس کو پتہ نہیں چلتا کہ کس طرف ہے، تو کسی سے ذرا آپ معلوم کر لیں اور وہاں پہنچ جائیے۔ لیکن یاد رکھیے کہ وہاں پر جب آپ چلے جائیں تو تھوڑا سا پہلے آپ صفا پہ چڑھیں، تھوڑا سا اونچا، یعنی فرش بنا دیا تو تھوڑا سا اونچا چڑھیں اور کعبۃ اللہ کی طرف اپنا رخ کر لیں، اور وہاں پر آپ سعی کی نیت کریں گے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، پہلے آپ وہاں جا کے تھوڑی سی دعا مانگیں اور اس کے بعد پھر دل میں ارادہ کر لیں یا زبان سے اس طریقے سے نیت کر لیجئے۔ اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروہ 7 اشواط لوجہک الکریم
فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ عز و جل میں تیری رضا اور خوشنودی کی خاطر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے 7 چکر کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان فرما دے اور اسے قبول فرما لے۔ اب اس کے بعد پھر وہ تھوڑا سا نیچے آ کے اب 2 ٹریکس ہوں گے، ایک جانے کے لیے ہے اور ایک آنے کے لیے ہے۔ جانے والے پہ آپ چلیے، تھوڑا سا آگے جائیں گے تو پھر آپ سائڈ پہ دیکھیں گے ایک پلر پہ سبز لائٹ لگی ہوئی ہے، پھر تھوڑے سے فاصلے پہ دوسرے پلر پہ بھی سبز لائٹ لگی ہوئی ہے۔ ان دونوں پلرز کے درمیان مرد حضرات کو تھوڑا سا دوڑنا ہوتا ہے، بہت تیز نہیں دوڑنا، تھوڑا تھوڑا دوڑنا ہے، لیکن بہنیں نہ دوڑیں، وہ اپنی نارمل سپیڈ میں ہی چلیں۔ تو یہ جب آپ چلتے ہوئے پہلے پلر تک پہنچے، اب آپ دوڑنا شروع کریں، دوسرے پلر تک دوڑیں، پھر نارمل سپیڈ کر لیں، اب آپ جائیں سیدھے مروہ تک۔ تو یہ ایک چکر مکمل ہو جائے گا، پھر مروہ سے صفا کی طرف آئیں گے۔ جب آپ ہر چکر کمپلیٹ کریں تو اس کے بعد دعا ضرور مانگیں، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے دعا مانگنا سنت ہے۔ پھر آپ صفا سے مروہ کی طرف آئیں، ویسے ادھر بھی 2 سبز لائٹیں آپ کو نظر آئیں گی، ان کے درمیان دوڑنا ہوگا۔ اس طرح صفا سے آپ آغاز کریں گے اور مروہ پہ 7 چکر پورے ہوں گے۔ 7 چکر مکمل کرنے کے بعد تقریباً آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد پھر اب حلق ہے یا قصر ہے۔ یاد رکھیں کہ حلق کروانا افضل ہوتا ہے، یہ سنت کریمہ بھی ہے، تو مرد پورے بال صاف کروا دیں، یہ سنت ہے۔ اور اگر پورے بال صاف نہیں کروانا چاہتے تو قصر کریں گے۔ قصر کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم پورے سر کے بال 1 انگلی کے پورے کے برابر کٹیں، 1 انگلی کے پورے کے برابر۔ یہ نہیں کہ تھوڑا سا یہاں سے ایک زلف سی لے کے کاٹ لیتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے، اس سے انسان احرام کی پابندیوں سے باہر نہیں نکلے گا۔ یا کم از کم اتنا ہو کہ پورے کا سر کا نہیں تو سر کے 1/4 بالوں کا 1/4 بال، یعنی سر کے چوتھے حصے کے بال 1 پورے کے برابر کٹنے چاہیے۔ اب یقینی سی بات ہے ایک سائڈ سے تو کوئی بھی نہیں کاٹے گا، تو پورے سر کے بال چھوٹے چھوٹے کروا لیں۔ اگر آپ پہلے ہی گھر سے حلق کروا کر آئے ہیں تو یقینی سی بات ہے کہ آپ کے بال بہت چھوٹے چھوٹے آئے ہوں گے، آپ اس طرح پھروا لیجئے تو انشاءاللہ حلق ہو جائے گا۔ بہنیں اپنے بال 1 پورے کے برابر کٹوائیں گی، یہ نہیں کہ ایک طرف کی بس چٹیا لے کے اس کو کاٹ لیا، تھوڑے سے بالوں کی لٹ لے کے کاٹ لیا، ایسا نہیں۔ پورے بال جو ہیں آپ پکڑیں اور 1 پورے کے برابر نیچے سے اس کو کاٹ دیں، یا کم از کم ایسا کر لیں کہ آدھے بال چلے ایک طرف کے لے کے اسے کاٹ لیں کہ آدھے سر کے بال کٹ گئے، پھر دوسرے کبھی موقع ملے تو آدھے بال یعنی آدھے سر کے بال پھر 1 پورے کے برابر کاٹ لیں۔ لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ پیچھے سے بال پکڑیں اور 1 پورے کے برابر ان کو کاٹ دیں، تو جیسے ہی یہ بال کٹیں گے آپ احرام کی پابندی سے باہر آ گئے۔ تو اب جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ حج قران کی نیت کرتے ہیں تو اس میں عمرے اور حج دونوں کی ایک ساتھ نیت ہوتی ہے، اس میں آپ احرام کی پابندیوں سے باہر نہیں ہوں گے۔ اور ابھی جب آپ نے مطلب عمرہ کمپلیٹ کیا تو حج کا احرام کی ایک ساتھ چونکہ نیت کر چکے تھے، آپ اسی حالت احرام میں رہیں گے۔ لیکن حج تمتع کرنے والے اور جو اکثر حج تمتع ہی کرتے ہیں، آپ احرام کی پابندی سے باہر ہو جائیں گے۔ اب آپ عام نارمل کپڑے پہنیں اور اس میں پھر نفلی طواف آپ کریں، کعبۃ اللہ کی زیارت کریں۔ کوشش کریں کہ کوئی لمحہ مکۃ المکرمہ میں ضائع نہ ہو، حتیٰ کہ 8 ذو الحجہ کا دن آ جائے۔ 8 ذو الحجہ کو آپ فجر کی نماز مسجد حرام میں ادا کریں، یہ سنت کریمہ ہے۔ مسجد حرام میں ادا کرنے کے بعد پھر آپ مسجد حرام سے ہی احرام پہنیں، یہ بہت بہتر ہے۔ اور اگر چاہیں تو اپنے ہوٹل سے بھی پہن سکتے ہیں، ورنہ مسجد حرام میں بھی باتھ روم وغیرہ ہیں، وہاں جا کے آپ احرام پہن سکتے ہیں اور پھر وہاں سے آپ روانہ ہوں گے مینا کے لیے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ چونکہ آپ قافلے کے ساتھ جاتے ہیں، اکثر ایسے ہوتا ہے معلمین وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ مسجد حرام تک جانے نہیں دیتے ہیں، بلکہ ہوٹل سے آپ کو مینا لے کر جائیں گے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے سنت یہ ہے کہ آپ کم از کم فجر کی نماز مسجد حرام میں ادا کریں اور اس کے بعد پھر ظہر تک آپ مینا پہنچ جائیں، کیونکہ 8 ذو الحجہ کو آپ کو مینا پہنچنا ہے۔ اور یاد رکھیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر، یہ 5 نمازیں مینا میں ادا کرنا سنت کریمہ ہے۔ وہاں پر آپ کے خیمے پہلے سے لگے ہوئے ہوں گے، آپ کو باقاعدہ اس کا کارڈ دیا جائے گا اور معلم وغیرہ آپ کو سمجھا دیں گے۔ وہاں پر کھانا پینا سب معلمین ہی دیتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ احتیاطاً تھوڑے بہت کوئی برتن اور ضروری کپڑے اور مطلب اور تسبیح، جائے نماز، اس کا ایک چھوٹا سا بیگ بنا لیں، کیونکہ وہاں پر کافی مطلب آپ دیکھیں، آپ 8 ذو الحجہ کو مینا میں رہیں گے، 9 کو میدان عرفہ، 10 کو مزدلفہ،
پھر اس کے بعد 11-12 کی رمزی کرنی ہے، پھر مینا کے اندر آپ آئیں گے. اس لیے وہاں پر تقریباً 3-4-5 روز چونکہ مستقل آپ کو ہوٹل سے دور رہنا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک چھوٹا سا بیگ بنا لیں. اور خواتین کے لیے ہمارا مشورہ ہوگا کہ وہ اپنے برقعوں کے اوپر سر وغیرہ پر کوئی ایسی علامت لگا لیں جیسے لال کپڑا، ہرا کپڑا، پورے قافلے کی خواتین کے دور سے بھی ہوں تو وہ پہچان میں آ جائیں. تو بچھڑتے نہیں ہیں، اگر بچھڑ بھی جائیں تو ملنا آسان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جتنا سنا اس کو یاد رکھنے، اور جو حاجی جا رہے ہیں انہیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.